رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالی کا انسانوں سے واحد مطالبہ۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی ہے؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو۔ تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ میں، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، کوئی ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں۔ آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت، اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم
انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کس قدر اہم لفظ ہے یہ. اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے. زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے. پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کار نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے. عبد، عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو. تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا ہے. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجیے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے،
حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی۔ اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیتیں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر، یہ ہے عبادت۔